نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے کہ جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو ہماری زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اور ہماری سیرت کی تعمیر کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین وہ سنہری اصول دیے۔ قرآن مجید کے اندر بہترین اس کے بارے میں رہنمائی ملتی ہے۔ میں آج کے اس درس میں انہی چیزوں کی طرف توجہ دلاؤں گا جو بنیادی طور پر تو میرے اپنے لیے تذکیر کے لیے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم سب جب ان پر غور کریں تو ان کی بنیاد پر اپنی شخصیت کو بہتر کر سکتے ہیں۔ 4 باتیں انسان کی شخصیت کو خوبصورت بناتی ہیں۔ 1 ٹھنڈا دماغ، کولنس آف مائنڈ، اور دوسرا صاف دل، پیور ہارٹ، تیسرا نرم گفتگو، اور چوتھی چیز ادب اور احترام۔ بلکہ ہمارا دین ہی ادب اور احترام پر مشتمل ہے، رسپیکٹ پر مشتمل ہے۔ الدین کلہ ادب، پورا کا پورا دین ادب پر، اللہ کا ادب، اللہ کے رسول کا ادب، بلکہ سب رسولوں کا ادب، اور والدین کا ادب، اساتذہ کا ادب، بڑوں کا ادب، یہاں تک کہ فرمایا اکرموا اولادکم، رسپیکٹ یور چلڈرن، اپنی اولاد کا بھی احترام کرو۔ لڑائی جھگڑا اللہ اور اللہ کے رسول کو سخت ناپسند ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لیلۃ القدر بتا دی گئی تھی، میں مسجد میں آیا کہ لوگوں کو بتاؤں تو دیکھا کہ 2 آدمی لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، تو ان کی وجہ سے مجھے لیلۃ القدر بلا دی گئی۔ یعنی جھگڑا ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی نحوست کی وجہ سے برکات اٹھا لی جاتی ہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، کہ میں اس شخص کو جنت کے قریب گھر کی ضمانت دیتا ہوں کہ جو جھگڑے کو چھوڑ دے اگرچہ حق پر ہی کیوں نہ ہو۔ وببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب وان کان مازحا، اور اس شخص کو جنت کے وسط میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے اگرچہ مذاق کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ وببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقہ، اور میں اس شخص کو جنت کے اعلیٰ درجے میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں کہ جو اپنے اخلاق کو وہ اچھا بناتا ہے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم اپنی شخصیت کے اندر میں ان کو شامل کروں، آپ ان کو شامل کریں، تو ہمارا وجود معاشرے کے لیے ایک بہت ہی بینیفیشیل اور فائدہ مند وہ ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ بہت ہی مومنانہ صفات ہیں جو قرآن کے اندر بیان کی گئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تشریح وہ فرمائی۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت غرفا، کہ جنت کے اندر ایک کمرہ ہے جو باہر سے دیکھیں تو اندر سے دکھائی دیتا ہے، اندر سے دیکھیں تو باہر سے دکھائی دیتا ہے۔ اعدہ اللہ لمن اطعم الطعام والأن الکلام وتابع الصیام وصلی والناس نیام، کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تیار کیا ہے کہ جو کھانا کھلاتا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، وہ فیڈ دا ہنگری، اور اس کی زبان کے اندر نرمی ہے، نرم گفتگو کرتا ہے، سختی نہیں ہے، اور لگاتار روزے رکھتا ہے، پابندی کے ساتھ روزے رکھتا ہے، اور اس وقت نماز پڑھتا ہے جب لوگ سو رہے ہوں۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام،
کہ لوگوں سلام کو پھیلاؤ، ملاقات کو، میل ملاقات، ملنا اور کھانا کھلانا، اور اس وقت نماز پڑھنا جب لوگ سو رہے ہوں، یعنی تہجد کے وقت، قیام اللیل، تو تم سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر جو ہے وہ جاؤ گے۔ تو آج کے دن، یہ دن چھوٹے ہیں، راتیں لمبی ہیں، بڑی اہتمام کے ساتھ، بڑی آسانی کے ساتھ ہم تہجد کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم نمازوں کا، 5 نمازوں کا اہتمام جو ہے وہ کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ جو چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں ان پر بھی انسان عمل کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرے۔ اپنی عبادات، اللہ کے ساتھ تعلق، اس کو جو ہے وہ قائم رکھے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ ہر روز 3 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں۔ ایک اعلان کرتا ہے کہ من ترک الفرائض فقد خرج من رحمت اللہ، جو بندہ فرائض کو چھوڑتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے نکل جاتا ہے۔ من ترک سنن رسول اللہ فقد خرج من شفاعتہ، اور دوسرا اعلان کرتا ہے کہ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے وہ آپ کی شفاعت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے من اکتسب مال حراما فقد خبط عملہ، جو شخص حرام مال کو کماتا ہے اس کے اعمال قبول نہیں ہوتے، اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اپنی شخصیت کے اندر ہمیں دیکھنا چاہیے، اپنی زندگی کے اندر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کون سی خامیاں ہیں جن کو ہم دور کر سکتے ہیں، کون سی چیزیں ہیں، جن خوبیاں ہیں جن کو ہم اپنے اندر پیدا کر کے اپنے آپ کو جو ہے وہ بہتر جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ادلک علی اکرم اخلاق الدنیا والآخرہ ان تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عن من ظلمک، کہ میں تمہیں سب سے اعلیٰ ترین اخلاق کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے جڑو جو تم سے کٹنا چاہتا ہے، اس کو عطا کرو جو تمہیں محروم کرتا ہے، اور اس کو معاف کرو جو تمہارے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا کے اندر انصاف کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، اور انصاف انسان کا حق ہے، لیکن بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی باتیں ان کو اگنور کر دینا چاہیے، اور بڑے دل کا جو ہے وہ مظاہرہ جو ہے وہ کرنے چاہیے۔ اور جب 2 بندے ناراض ہوں اور جب وہ اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے پچھلے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسک علیک لسانک، آپ سے پوچھا گیا من نجات، وٹ از سالویشن، نجات کیسے ممکن ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان کو کنٹرول کرو، کنٹرول یور ٹنگ، کنٹرول یور والیوم، اپنی زبان کو، اپنی گفتگو کو انسان جو ہے وہ اپنے کنٹرول کے اندر کرے، اور اپنے گھر تک محدود رہے، اور اپنی غلطیوں پر ندامت کا اظہار کرے۔ یہ 3 باتوں پر عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو نجات جو ہے وہ عطا فرمائیں گے۔ اور پھر ایک اور حدیث مبارک کے اندر آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کے اندر بھی آئی ہے کہ الا اخبرکم باہل النار، کیا میں تمہیں اہل جہنم کے بارے میں نہ بتاؤں کہ کون لوگ جہنم میں جائیں گے؟ کل عتل جواز مستکبر، ہر جھگڑالو، متشدد، بخیل، تکبر کرنے والا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو تکبر اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، یہ اکڑ دکھانا یہ شیطان کا طریقہ ہے، اور جھک جانا یہ مومن کا طریقہ ہے۔ آدم علیہ السلام نے سجدہ کیا، جو سجدے کا حکم ہوا، فرشتوں کو سجدہ کیا، ان کا مقام بلند ہوا، اور جس نے سجدے سے انکار کیا وہ اللہ کی لعنت کا مرتکب ہوا۔ تو فلیکسیبلٹی، لچک، یہ اللہ کے بندہ ہونے کی علامت ہے، اور اکڑ یہ مردے کی علامت ہے۔ زندہ آدمی میں لچک ہوتی ہے، فلیکسیبلٹی ہوتی ہے، وہ عاجزی جو ہے وہ دکھاتا ہے۔ تو اور اس کے اندر یہ بھی ہے کہ تکبر صرف یہ نہیں کہ انسان مال اور مرتبے کا تکبر جو ہے وہ کرتا ہے، تکبر کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک تکبر مال کا ہے، ایک تکبر عہدے کا ہے، ایک تکبر اپنے سٹیٹس کا ہے، اور ایک تکبر دینداری کا بھی ہے۔ میں بہت نمازی ہوں، میں بہت حاجی ہوں، اور فلاں بڑا گناہ گار ہے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو یہ تکبر سب سے زیادہ خطرناک ہے، جو انسان کے اصلاح نہیں ہونے دیتا،
دیکھیے کوئی بھی آدمی جنت کا ٹھیکیدار نہیں کہ کہے کہ میں جنت میں جاؤں گا اور فلاں جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے۔ جنت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور جہنم کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے جنت میں بھیجیں گے اور جس کو چاہیں جہنم میں بھیجیں گے۔ دنیا کے اندر ہمیں یہ فیصلہ کرنے کا کہ جو ہے میں بہت دیندار ہوں اور یہ آدمی جو ہے اللہ کا بڑا جو ہے وہ نافرمان ہے، ہاں اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، اصلاح کی کوشش جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر مکہ والوں سے نفرت کرتے کہ یہ تو مشرک ہیں اور ان کا بائیکاٹ کرتے، ان سے نفرت کا اظہار کرتے، تو آج ایک بھی مسلمان نہیں ہوتا۔ حالانکہ انہی لوگوں نے آپ کو گالیاں دیں، آپ کے اصحاب کو گالیاں دیں، لیکن پھر انہی لوگوں کے دروازے کھٹکھٹائے، بار بار انہی لوگوں کے پاس گئے، انہی کے میلوں میں شرکت کی، وہی رشتہ داریاں قائم رکھیں، یہاں تک کہ آپ کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل تھا جس کا اصل نام عمر بن حشام تھا، تو اس کے لیے بھی آپ دعا کر رہے ہیں، اللہم اعز الاسلام باحد من العمرین، اے اللہ اسلام کو عزت اور سرفرازی عطا فرما دو عمروں کے ذریعے، ایک عمر بن حشام اور ایک عمر بن خطاب۔ تو یہ اپنے سب سے بڑے دشمن کے لیے بھی ہدایت کی دعا کر رہے ہیں کہ یہ جہنم سے نکل کر جنت میں جانے والا جو ہے وہ بن جائے۔ اور جب ابو جہل کا بیٹا اکرمہ مسلمان ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پابندی لگا دی کہ آج کے بعد کوئی ابو جہل کو برا نہیں کہے گا، کہ کہیں ان کے دل میں یہ نہ آئے کہ یہ لوگ میں مسلمان بھی ہو گیا ہوں اور پھر بھی میرے باپ کو جو ہے وہ برا بھلا جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ قرآن پڑھ کر مسلمان ہونے والے بہت کم تھے، لیکن جنہوں نے آپ کی رحمت کو دیکھا، جنہوں نے آپ کے اخلاق کو دیکھا، جنہوں نے آپ کے حسن سلوک کو دیکھا، ان کی تعداد زیادہ ہے، اس لیے کہ آپ سراپا قرآن تھے، کان خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق بھی دراصل قرآن کا ہی ریفلیکشن تھے۔ لوگوں نے آپ کے اخلاق کو دیکھا، یہاں تک کہ آپ کا چہرہ دیکھتے اور مسلمان ہو جاتے۔ تو یہ اصل دین ہے جس نے زندگیاں بدلیں، رویے بدلے، سوچیں بدلیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات نہ پیدا کرو، میک تھنگز ایزی اینڈ ڈو ناٹ میک دیم ڈیفیکلٹ، بشروا ولا تنفروا، خوشخبریاں دو، متنفر نہ کرو۔ مزدلفہ کی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد نہیں پڑھے تاکہ بعد میں حاجی اس کو لازمی نہ سمجھ لیں، ان کے لیے مشکل نہ ہو کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ پڑھے تھے تو ہمیں بھی شاید پڑھنا چاہیے۔ فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر میری امت پر گراں نہ ہوتا، مشکل نہ ہوتی، میں مسواک لازم کر دیتا، لیکن امت پر آسانی کے لیے آپ نے اس کو لازمی قرار نہیں دیا۔ کتنی ہی باتیں آپ کو جب بھی دو کاموں میں اختیار دیا جاتا، آپ امت کے لیے آسان عمل کو اختیار فرماتے۔ تو یہ اللہ رب العالمین تو رحمت برسانے کے لیے منتظر ہیں، اس انتظار میں ہے کہ کب بندہ اللہ کی طرف جو ہے وہ رجوع کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں نا، چھوٹا عمل ہوتا ہے، اللہ اس کے ذریعے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ وضو کیا، گناہ معاف ہو گئے، ہاتھ دھوئے، ہاتھ کے گناہ معاف ہو گئے، چہرہ دھویا، چہرے کے گناہ معاف ہو گئے، پاؤں دھوئے، پاؤں کے گناہ معاف ہو گئے، جتنے قدم نماز کے لیے ہم چل کر گئے ہر قدم پر گناہ معاف، یہاں تک کہ واپس آنے پر بھی جو ہے وہ گناہ معاف، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان گناہ معاف، ایک رمضان کے درمیان اور دوسرے رمضان کے درمیان گناہ معاف، ایک عمرہ اور دوسرے عمرے کے درمیان گناہ جو ہے وہ معاف، اللہ کا ذکر کرنے سے گناہ معاف، سبحان اللہ کہا، الحمدللہ کہا، اللہ اکبر کہا، چھوٹی سے چھوٹی نیکی اس پر بھی ثواب، چھوٹا سے چھوٹا عمل بظاہر ہمارے لیے سیکنڈ کا کام ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کے لیے، اس کے بدلے میں ہمارے اعمال میں نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ فرمایا کہ ہر روز جب تم صبح کرتے ہو تو تمہارے ہر جوڑ پر صدقہ جو ہے وہ لازم ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم تو جو ہے وہ غریب آدمی ہیں، کیسے صدقہ کو افورڈ کر سکتے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے کے بہت سارے طریقے ہیں، بہت سارے ذرائع ہیں، there are many ways to do صدقہ۔ تم سبحان اللہ کہتے ہو، الحمدللہ کہتے ہو، اللہ اکبر کہتے ہو، یہ سب صدقہ ہے۔ دو آدمیوں کے درمیان صلح کرا دو، یہ صدقہ ہے۔ اور جو ہے وہ کسی کی مدد کر دو، وہ جو ہے وہ صدقہ ہے۔ کسی کا بوجھ اٹھا لو، وہ جو ہے وہ صدقہ ہے۔ اور ہر وہ قدم جو تم مسجد کی طرف چل کر آتے ہو وہ جو ہے صدقہ ہے۔
والکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، کوئی اچھی بات کہہ دینا یہ جو ہے وہ صدقہ ہے۔ تو صدقہ اللہ نیکی کو بھی کہتے ہیں، تو یہ اللہ رب العالمین نے اس کو آسان بنایا ہے، اس کو کنوینئنٹ بنایا ہے، یہ بہت ایزی ہے۔ اور کسی کی مدد کرنا، کسی کی تکلیف کو دور کرنا، فرمایا جو کسی کی تکلیف کو دور کرتا ہے اللہ قیامت کی تکالیف میں سے اس کی کسی تکلیف کو دور فرمائیں گے۔ تو یہ تو ہمارے اعمال ہیں جو جن کے ذریعے ہم اپنے نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کا اضافہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اور جہاں تک دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلق ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفعہ فرمایا، یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لاحد، یا بنی ذالک من سنتی ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کہ اے میرے بیٹے، یعنی کتنا پیارا انداز، وہ آپ کے بیٹے نہیں تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے خوبصورت انداز کے اندر کو، او مائی سن، اے میرے بیٹے، اتنے پیارے انداز کے اندر، محبت بھرے انداز کے اندر اور بہت مخلصانہ انداز کے اندر یہ جو ہے وہ نصیحت فرما رہے ہیں۔ کون سی نصیحت؟ کہ اگر تم اس طرح صبح کرو اور اس طرح شام کرو، یعنی اگر تمہارے دن رات ایسے گزریں کہ تمہارے ولیس فی قلبک غش لاحد، تیرے دل میں کسی کے لیے کوئی کینہ، بغض، ہیٹریڈ نہیں ہے، تو یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے، دس از مائی وے۔ اور جو میری سنت کو، میرے طریقے کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ گویا میرے ساتھ محبت کرتا ہے، اور جو میرے ساتھ محبت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور ایک اور حدیث میں اندر فرمایا، المؤمن مألف ولا خیر فی ولا خیر من لا یألف ولا یؤلف، کہ مومن، بندہ مومن وہ محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ He has a loving and caring personality، اس کے اندر محبت ہوتی ہے، دوسروں کے لیے خیرخواہی ہوتی ہے، وہ دوسروں کے ساتھ کو پسند کرتا ہے اور دوسرے لوگ اسے پسند کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب اپنی مخلوق میں سے کسی کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو وہ جبریل امین علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اسے پسند کرو، تم بھی اسے محبت کرو۔ جبریل امین پھر فرشتوں کو، آسمان کے فرشتوں کو بتاتے ہیں کہ یہ بندہ ہے، اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور پھر اللہ کے فرشتے زمین کے اندر آ کر لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈالتے ہیں۔ تو یہ چیزیں، یہ صفات ایسی ہیں جو سیرت کی تعمیر کرتی ہیں، شخصیت کو نکھارتی ہیں، ہمیں ان کو جو ہے وہ اپنانا چاہیے۔ اور اس کے مقابلے میں وہ چیزیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان سے ہمیں بچنا چاہیے، فرمایا کہ 4 باتیں انسان کی بدبختی کی علامت ہے، کہ جب 4 باتیں ہمارے اندر ہوں گی تو یہ بدبختی کی علامت ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ یہ 4 باتیں جب آ جاتی ہیں تو گویا کہ یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے، اچھی علامت نہیں ہے۔ ایک یہ ہے کہ آنکھوں کا خشک ہو جانا، دل کا سخت ہو جانا، اور تیسری چیز طول عمل، لمبی منصوبہ بندی، لمبے لمبے پلان، اور الحرص الدنیا، دنیا کی حرص اور لالچ۔ آنکھوں کا خشک ہو جانے سے مطلب یہ ہے کہ یہ آنکھیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، تو آنکھوں سے آنسوؤں کا بہنا یہ اللہ کی رحمت کی علامت ہے، نرم دلی کی علامت ہے، اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے آنسو بہنے چاہیے۔ توبہ کے آنسو اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں۔ اور اسی طرح دل سخت نہ ہو جائے، کہ کسی بھی مظلوم کو دیکھ کر، کسی بھی آدمی کو مشکل کے اندر دیکھ کر انسان کا دل اگر نہیں پگھلتا تو گویا کہ دل سخت ہو گیا ہے۔ دوسروں کی مجبوری کے اندر ان کی مدد کرنا، کمزور کی مدد کرنا، مظلوم کی مدد کرنا، یہ بندے مومن کی علامت ہے۔ اور جو ہے لمبے لمبے پلان اور لمبی لمبی منصوبہ بندی، ان سے انسان بچے۔ ہاں، دنیا کے اندر رہنا ہے، اس کے لیے انسان نے روزی بھی کمانی ہے، بزنس بھی کرنا ہے، اس کے اندر پلاننگ بھی کرنی ہے، وہ چیز بری نہیں ہے، لیکن حد سے زیادہ دنیا میں ہی مگن ہو جانا کہ تو یہ چیز آخرت سے غفلت کی جو ہے وہ علامت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ایک بڑی خوبصورت دعا ہمیں سکھائی، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبتنا، اے اللہ دنیا کو میری سب سے بڑی سوچ نہ بنانا، واللہ ڈو ناٹ میک دس ورلڈ مائی بگیسٹ کنسرن، کہ میں سوچوں تو اسی لیے، سوؤں تو اسی فکر میں،
جاگوں تو اسی فکر میں کہ کس طرح 4 پیسے زیادہ آ جائیں. یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے. ولا مبلغ علمنا and do not make the world the ultimate goal of my knowledge. میرے علم کی انتہا اور مقصد دنیا نہ بنانا کہ میں علم اس لیے حاصل کروں کہ دنیا کماؤں. ولا غایت رغبتنا، اور جو ہے میری خواہشوں کی انتہا جو ہے وہ دنیا نہ بنانا کہ جتنی بھی میری خواہشات ہیں ان کا مقصد یہی ہو کہ دنیا کے اندر میں جو ہے وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کروں. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو دنیا کے اندر مگن کرتی ہیں، جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ پناہ مانگی ہے. اور حالانکہ رزق کی دعا کرنا، دنیا کی دعا کرنا، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم پینے کے موقع پہ جو دعا سکھائی، اور اس کے اندر بھی رزق کی دعا ہے. اور پھر حالانکہ اگر یہ کوئی بری چیز ہوتی تو آدمی گویا کہ حج مکمل کر رہا ہے، عمرہ مکمل کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر رہا ہے، اس وقت رزق کی دعا مانگنے کی کیا توقع بنتی ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی سکھائی، اس لیے کہ رزق کوئی بری چیز نہیں. رزق حلال تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ سے تو آپ دعا کرتے تھے اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فی، کہ اللہ مجھے جو تو نے رزق دیا ہے اس کے اندر قناعت بھی دے دے اس کے اندر، تاکہ میں اس پر راضی ہو جاؤں، میرا دل اس پر مطمئن ہو جائے، اور اس کے اندر برکت بھی عطا کر. اس لیے کہ برکت بہت بڑی چیز ہے جو تھوڑے کے اندر بھی کچھ زیادہ بنا دیتی ہے. جس سے آدمی کی ضروریات پوری ہو جائیں تو وہ چیز اس کے اندر انسان اس کو سیٹسفائیڈ محسوس کرے، قناعت اس کے اندر محسوس کرے، تو یہ برکت ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ مانگنی چاہیے. پھر ایک اور حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جو ہے وہ فرمایا کہ من اصبح منکم معافا فی جسدی من اصبح منکم آمنا فی سربی، جو بندہ اپنے گھر کے اندر اس طرح جو ہے وہ رہ رہا ہے کہ اس کو اطمینان ہے، سکون ہے، اور وہ امن اور سکون کے ساتھ ایک شیلٹر اس کو میسر ہے، گھر اس کو جو ہے وہ میسر ہے، سر چھپانے کی جگہ کے اندر وہ بے خوف ہے، اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. معافن فی جسدی ہی، اس کے جسم کے اندر کوئی بیماری نہیں ہے، اللہ نے اس کو صحت مند بنایا ہے. اور عندہ قوت یومہ، اس کے پاس ایک دن کا کھانا میسر ہے، تو اس کو گویا دنیا مل گئی ہے، اس کے مسائل حل ہو گئے ہیں، اس کو اللہ سے شکایت کرنے کا، شکوہ کرنے کا کوئی حق نہیں. دیکھیے ہم نے دنیا کو خود وسیع بنا لیا ہے، دنیا کی ضروریات کو خود وسیع جو ہے وہ بنا لیا ہے. میرا کیا بنے گا، اگلے ہفتے کیا بنے گا، اگلے سال کیا بنے گا، بچوں کا کیا بنے گا، بچوں کے بچوں کا کیا بنے گا. یہ فکر انسان کو جو ہے وہ دنیا کے اندر اللہ سے دور کر دیتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بڑی جامع دعا سکھائیں، اگر ہمارے حق کے اندر قبول ہو جائیں تو وہ بہت بڑا ہمارے لیے نعمت بن سکتی ہیں. فرمایا اللہم طہر قلبی من النفاق واللہ پیور مائی ہارٹ فرام ہیپوکریسی، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے بری کر دے، پاک کر دے. وعملی من الریا، اور میرے عمل کو دکھلاوے سے دور کر دے. ولسانی من الکذب، اور میری زبان کو جھوٹ سے جو ہے وہ پاک کر دے. وعینی من الخیانہ، اور میری آنکھ کو خیانت سے جو ہے وہ دور کر دے. یہ دعا بڑی جامع دعا ہے، اگر ہمارے حق کے اندر قبول ہو جائے تو دنیا کے اندر ہی ہماری جنت بن جائے. دوسری دعا کے اندر فرمایا اللہم اجعلنی لک ذکارا، واللہ اے اللہ مجھے ایسا بنا کہ تیرا ذکر کرنے والا بنوں، ایسی توفیق عطا فرما کہ تیرا ذکر کروں. لک شکارا، ٹو بی گریٹفل ٹو یو، تیرا شکر گزار بنوں. لک رہابا، تجھ سے ڈرنے والا بنوں. لک متواعا، تمہارا فرما بردار بنوں. اور لک مخبتاً الیک اواہم منیبا، اور تیرا فرما بردار اور تیری طرف رجوع کرنے والا جو ہے وہ بنوں. متواعا، نفلی عبادت کرنے والا بنوں. مخبتا، فرما بردار بنوں. اواہن منیبا، تیری طرف رجوع کرنے والا بنوں. یہ دعائیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے. عربی کے اندر نہیں بھی الفاظ یاد تو خود اللہ تعالیٰ سے دعا انسان جو ہے وہ کرے. اور پھر انشاءاللہ اگر یہ شخصیت کے اندر یہ چیز ہوگی تو ہر دن انسان کو اللہ کے قریب کرے گا، ہر دن انسان کو جنت کے قریب کرے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نا ای الناس خیر،
لوگوں میں سب سے خوش نصیب انسان کون ہے؟ فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، کہ جس کے عمر لمبی ہے اور اس کے اعمال اچھے ہیں۔ اب ہر دن اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، ہر دن وہ جنت کے اور قریب جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ اور دوسرے طرف آپ نے پوچھا گیا کہ آپ نے بتایا کہ وہ شخص بڑا بد نصیب ہے، عمر لمبی ہے لیکن اعمال اچھے نہیں، تو ہر دن اس کے گناہوں میں اضافہ جو ہے وہ کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، آج ہر شخص پریشان ہے، اور ہر شخص ذہنی اور جو ہے وہ معاشرتی مسائل کا جو ہے وہ شکار ہے۔ بظاہر لوگ ٹھیک نظر آتے ہیں لیکن دراصل وہ زندہ لاشیں ہیں۔ آپ غور و فکر سے ان کے پاس بیٹھیں، ان کی باتوں کو سنیں تو آپ کہیں گے کہ یہ بندہ کتنی تکلیف میں ہے، حالانکہ بظاہر اس کو کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت ساری تکالیف، دکھ، بیماریاں، پریشانیاں، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہماری زندگی کے اندر آتی ہیں، تو ہمیں ان کو کیسے جو ہے ان کا مقابلہ کرنا ہے، یہی چیز ہمیں قرآن اور حدیث میں جو ہے وہ اسی کے بارے میں رہنمائی ملتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، ڈو ناٹ ڈسپیئر فرام اللہز مرسی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ ابھی جب مساجد بند ہیں بہت سارے لوگ مایوسی کا اظہار کرتے ہیں۔ بھی ایک چیز ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ جو چیز اگر ہمارے اختیار میں نہیں ہے تو اس کے اوپر مواخذہ بھی نہیں ہے۔ اگر ایک بندے کی نیت تھی اور اس کا عمل بھی یہی تھا کہ وہ مسجد میں باقاعدگی سے آتا تھا، نماز پڑھتا تھا، اب اگر کسی وجہ سے وہ نہیں آ سکتا، وہ گھر کے اندر بیٹھا ہے، لیکن نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو مکمل جماعت کا ثواب جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو جانتے ہیں اور نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تعالیٰ ہماری شکلوں کی طرف، ہمارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتے، ہمارے دلوں اور ہمارے اعمال کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو دل کے اندر نیت ہے مسجد میں جانے کی، نیکیاں کرنے کی، جمعہ پڑھنے کی، حج کرنے کی، عمرہ کرنے کی، کسی وجہ سے نہیں جا سکتا تو یہ اس کا قصور نہیں، اللہ تعالیٰ اس نیت کی وجہ سے بھی انشاءاللہ اس کو اجر سے جو ہے وہ نوازیں گے۔ اور فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، اللہ ضرور اس کے لیے ہر مشکل میں ایک وے آؤٹ نکال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے نکلنے کا ایک راستہ اس کو عطا فرما دیں گے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ان کو وہاں سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے ان کو امید بھی جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ تو رجوع اللہ، اللہ کی طرف توبہ، اللہ کی طرف رجوع، یہ ایک بندے مومن کی نشانی ہے، اور یہ انبیاء علیہ السلام کا شیوا ہے۔ آدم علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع کیا، نوح علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع کیا، موسیٰ علیہ السلام نے توبہ کی، یونس علیہ السلام نے توبہ کی، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن کے اندر 70 مرتبہ اور 100 مرتبہ استغفار کر رہے ہیں۔ تو ہمیں تو بحیثیت مومن اور زیادہ اللہ کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنا چاہیے۔ باقی اعمال جو ہے وہ ان کی قبولیت کی دعا بھی کرنی چاہیے، اور اللہ کی طرف رجوع یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ان کو قبول فرمائے۔ عموماً باقی دفاتر جو ہے وہ رات کو بند ہو جاتے ہیں، ویکنڈ پر بند ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا دفتر اور یہ توبہ کا دروازہ، توبہ کا دفتر 24 گھنٹے کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اعلان فرماتے ہیں الا هل من مستغفر فاغفر له، کیا ہے کوئی جو ہے وہ بخشش طلب کرنے والا، معافی چاہنے والا، توبہ کرنے والا کہ میں اس کو معاف کروں۔ هل من داع فاستجیب له، ہے کوئی دعا کرنے والا میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ هل من سائل فاعطی، ہے کوئی سوال کرنے والا میں اس کو عطا کروں۔ هل من مسترزق فارزقه، کیا ہے کوئی رزق چاہنے والا میں اس کو رزق عطا کروں۔ هل من مبتل فاعافی، کیا ہے کوئی سفر کر رہا ہے، پریشان ہے، پریشانی کے اندر مبتلا ہے کہ میں اس کی پریشانی کو جو ہے وہ دور فرماؤں۔ من لقینی بقراب الارض خطیئۃ لا یشرک بی شیئا لقیتہ بمثلها مغفرۃ ورحمہ، جو زمین بھر کر بھی غلطیاں اور گناہ لے کر آئے گا بشرطے کہ میرے ساتھ اس نے شرک نہیں کیا ہوگا، میں اتنی ہی مقدار میں مغفرت کے ساتھ اس کا استقبال کروں گا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا عبادی کلکم ضال، اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کو الا من ہدیت، جس کو میں ہدایت دوں، فاستہدونی اہدکم، مجھ سے ہدایت طلب کرو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم،
تو اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کو جس کو میں کھانا عطا کروں، مجھ سے کھانا طلب کرو، رزق طلب کرو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ اے میرے بندو تم سب ننگے ہو سوائے اس کو جس کو میں لباس دوں، تم مجھ سے لباس طلب کرو، میں تمہیں لباس عطا کروں گا۔ یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، اے میرے بندو تم سب غلطیاں کرنے والے ہو، گناہ کرنے والے ہو دن رات، وانا اغفر الذنوب جميعا، اور میں گناہوں کو بخشنے والا ہوں، فاستغفرونی یغفر لکم، تم مجھ سے بخشش طلب کرو میں تمہاری بخشش کروں گا۔ اور حدیث مسلم شریف کے اندر بھی آتا ہے لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، کہ اگر تمہارے پہلے اور پچھلے انسان اور جن قاموا فی صعید واحد، اگر ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں، فاسألونی فأعطیت کل واحد منہم، اور مجھ سے وہ سوال کریں، مانگیں، اور پھر میں ہر ایک کو اس کی جو ہے وہ مطالبے کے مطابق اس کو دوں، اس کے سوال کے مطابق اس کو عطا کروں، ما نقص ذلک من عندی، میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی، الا کما ینقص المخیط اذا ادخل البحر، جس طرح سوئی کو سمندر میں ڈالا جائے تو دیکھو کہ وہ کتنا پانی اس کے ساتھ آتا ہے، اتنی بھی کمی جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیو، ہمیں یہ چیزیں اپنانی چاہیے، یہ اخلاق جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، وہ طریقہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، اور اللہ کی طرف رجوع کا وہ طریقہ جو ہمیں سکھایا گیا، ہمیں اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد، دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، these hearts get rusty in the same way as iron gets rusty، دلوں کو بھی ایسی زنگ لاتا ہے جس سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ قیل ما جلاؤہا، پوچھا گیا دلوں کے زنگ کو کیسے دور کیا جائے، فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو کثرت کے ساتھ یاد کیا جائے اور قرآن کی تلاوت کی جائے، اپنی موت کو یاد کیا جائے، قبرستان میں جایا جائے، قبروں کے پاس کھڑا ہوا جائے اور جنازوں میں شرکت کی جائے، مریضوں کو دیکھا جائے، تاکہ اپنی صحت کی قدر آئے، اپنی زندگی کی جو ہے وہ قدر آئے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔